رحمۃ اللہ الیاس گھمن کہہ رہا ہے کہ غالباً تاریخ اہل حدیث کتاب میں فیضان ربانی عنوان کے تحت سیال کوٹی صاحب نے کہا میں امام ابو حنیفہ پر کلام کرنے کے لیے دن دہاڑے کتابیں دیکھ رہا تھا، میری بینائی چلی گئی۔ ہم سیال کوٹی صاحب کے مقلد ہیں، کیا خیال ہے؟ نمبر 2، امام ابو حنیفہ پر تو بڑے بڑے محدثین اور فقہا نے کلام کیا، اور اتنا تیز کلام ہے، اتنی تیز جرح ہے کہ جناب آپ کو سردیوں میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جائے، آپ کو اے سی میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جائے، اتنا تیز کلام اور جرح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تاریخ بغداد خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 چیپٹر لائے ہیں، 2 عنوان لائے ہیں، ایک میں امام صاحب کی مدح ہے، تعریف ہے، اور ایک میں امام صاحب پر جرح ہے، تو وہاں تو کسی کی بنائی نہیں گئی ہے۔ تو بطور راوی امام صاحب مجروح راوی ہیں، ٹھیک ہے، ان پر شدید کلام ہے حدیث کے راوی کے روایت کے راوی ہونے کے تعلق سے۔ باقی رہ گئے امام صاحب کی ذات کا معاملہ، تو حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اور ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل اطاعت ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہم نے ان کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں کی، اور نہ جو ہے ان کی ذات کے حوالے سے ہم ان کی کوئی بے ادبی یا بے احترامی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے امام ہیں، قابل اتباع قابل اطاعت ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت۔ تو باقی اگر کوئی امام صاحب کی ذات پر اٹیک کرتا ہے تو وہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی برتتا ہے، اور بطور راوی روایت کے تو وہ تو خود مجروح ہیں اور ان پر بڑا شدید کلام ہے۔ ہاں ایسے، اور اس میں اور یہ بھی یاد رکھیں کئی جرح ثابت بھی ہیں، کئی جرح نہیں بھی ثابت۔ اب کئی جرح ایسی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جرح ثابت ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ موجود ہے باقاعدہ روایات میں۔ امام صاحب پر جب کلام ہوا، امام صاحب پر جب جرح ہوتی ہے تو بڑی شدید سے شدید جرح بھی موجود ہے، اور کہنے والوں نے بلکہ ٹارگٹ بنانے والوں نے تو امام صاحب کی ذات کو بھی ٹارگٹ بنایا، تو کسی کی بھی بنائی نہیں گئی۔ اگر کسی کی گئی ہے تو ہم اس کے مقلد تھوڑے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو ویسے بطور مثال بتا رہا ہوں، میرا یہ امام صاحب کے متعلق میرا اپنا ہرگز یہ کہنا نہیں ہے، میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت امام صاحب کو اپنے لیے قابل اتباع سمجھتا ہوں، قابل اطاعت سمجھتا ہوں، میرا خود کا یہ نظریہ ہے۔ لیکن جب امام صاحب پر جرح یا کلام کی بات ہے تو وہ میں پچھلے دنوں حدیث تلاش کر رہا تھا، الدنیا جیفتن، کہ دنیا جو ہے وہ مردہ ہے، لاش ہے۔ پتہ ہے مجھے کیا ملا؟ میں تو اپنے مطلب کی روایت تلاش کر رہا تھا جو میں نے خطبہ جمعہ میں بیان کر دی اور بتا دیا کہ الدنیا جیفتن وطلابها کلاب، دنیا مردہ ہے، لاش ہے، اور اس کے طلب کرنے والے چاہنے والے کتے ہیں۔ تو بتا دیا تھا کہ یہ روایت مرفوعاً موقوفاً دونوں طرح ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض اب ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز تلاش کرتے کرتے کئی اور چیزیں بھی خود بخود سامنے آتی ہیں۔ تو پتہ ہے میرے سامنے کیا بات آئی؟ حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں میں کبھی امام صاحب کے متعلق یہ نہیں کہتا، لیکن جہاں تک جرح کی بات ہے تو ان پر تو اتنی شدید جرح بھی ہوئی ہے۔ کہنے والے نے کہا میں نہیں کہتا، میں صرف آپ کو جرح بتا رہا ہوں۔ یاد رکھنا میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قابل اطاعت ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت، مگر جرح کرنے والوں اور کلام کرنے والوں نے کیا کہا ہے؟ ابو حنیفہ جیفتن، حالانکہ وہ ابو حنیفہ ہے نا، انہوں نے ابو حنیفہ کی بجائے ابو جیفہ کہا۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لینا، تو اتنا شدید کلام بھی موجود ہے، اور امام صاحب کی مدح میں بھی بہت زیادہ غلو کیا گیا ہے، اور امام صاحب پہ جرح میں بھی بہت زیادہ غلو بھی موجود ہے، یعنی ایسی جرح بھی موجود ہے جو بے بنیاد ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ ہی ہے۔ جرح کرنے والوں نے ابو حنیفہ کی بجائے ابو جیفہ بھی کہا ہے۔
تو یہ اہل حدیث کے خلاف ایک پراپیگنڈا ہے کہ جناب اہل الحدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور ان کی قدر و منزلت اور ان کے مقام اور ان کے رتبے اور ان کی شان کو نہیں مانتے، تو یہ جھوٹ ہے بھائی۔ میں آپ کو علی اعلان آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قرآن مجید کا ہی حکم ہے نا کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، تو امام ابو حنیفہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی آیت نہیں ہے، آگے بھی یاد رکھنا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع کی صورت میں پھر کوفے کو اور امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دینا ہے، إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر قرآن کی طرف، رسول کی طرف، حدیث کی طرف، اللہ کی بات اور نبی کی بات کی طرف آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام صاحب کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے، یعنی ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ، کتاب اللہ کلام اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے یا معاون ہے تو پھر ہم ضرور لیں گے، اور اگر مخالف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔